زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد یہ مجاہدین جزیرہ خضرہ میں اترے، یہاں بھی ایک کثیر تعداد میں مال غنیمت جمع کیا اور قیدی بنائے۔ ماہ رمضان المبارک میں واپس موسیٰ بن نصیر کے پاس لوٹے۔ انہوں نے سارے حالات موسیٰ بن نصیر کو سنائے۔ اس اطمینان کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملہ آور ہونے کا اعلان فرمایا۔ لوگ ظریف کی کامیاب مہم اور مال غنیمت کی کہانیاں سن کر خوشی سے اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس طرح ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی قیادت کے لیے اپنے قابل اعتماد معاون اور آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو منتخب کیا اور انہیں اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر کے حملے سے قبل ہی افریقہ میں آباد وحشی بربری قوم نے اپنے قائد زرع کے ساتھ مال و دولت کے لالچ میں اپنے بہادر اور وحشی قبیلے کے افراد کی بھاری تعداد کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 افراد تھی، افریقہ سے چل کر جزیرہ خضرہ پر حملہ کیا۔ جزیرہ خضرہ والے پہلے ہی لٹ چکے تھے۔ اب جو انہوں نے اس وحشی ٹولے کو آتا دیکھا تو جان بچانے کے لیے آس پاس کی آبادیوں میں بھاگ گئے۔ ان وحشیوں نے برمی اور اس جزیرے کو لوٹا۔ اس شہر کی بڑی تعداد غارت گروں سے بچنے کے لیے ایک کلیسا میں پناہ لی۔ جو ہی ان وحشیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کلیسا کو آگ لگا کر وہاں موجود لوگوں کو زندہ جلا ڈالا۔ ان وحشیوں کی ظالمانہ حرکات اس پر ختم نہ ہوئیں، بلکہ انہوں نے چند قیدیوں کو بے ایمانہ طریقے سے ذبح کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا گوشت دیگوں میں ڈال کر پکنے کے لیے آگ پر چڑھا دیا اور چند ایک غلاموں کو آزاد کر دیا، تاکہ یہ تمام ملک میں پھیل کر اس واقعے کی تشہیر کریں کہ یہ ظالم آدم خور لوگ انسانوں کو بھون کر کھا جاتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگ ان کی دہشت اور خوف سے مغلوب ہو کر ان سے مقابلے کی جرت نہ کریں۔ بربری حبشیوں کی یہ جماعت باغی تھی، اس لیے ان کی غارت گری کی ذمہ داری کسی بھی طریقے سے اسلامی سلطنت پر نہیں آتی۔ اسلامی حکومت افریقہ کے 2 لشکروں کے سپہ سالار ظریف اور طارق بن زیاد تھے، اور ان کو ابو زرع سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ وہ تو موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کا پکا دشمن تھا اور ہر وقت ان کو ختم کرنے کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا۔ اس لیے یہ لشکر جو ابو زرع کے ساتھ تھا اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ تھا۔ یہ لوگ محض لوٹ مار کی غرض سے اکٹھے ہو کر جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ لشکر اسلام کے سپاہیوں اور سپہ سالاروں کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ۔ طارق بن زیاد بربری نسل میں سے تھے اور افریقہ کے باشندہ تھے۔ اکاؤنٹ جولین سے ان کے مراسم پہلے سے تھے۔ اس کے علاوہ اندلس پر حملہ کرنے والی فوج کے اکثر مجاہدین بربری قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب بصیرت موسیٰ بن نصیر نے اس مہم کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی تھی۔ پھر ویسے بھی طارق بن زیاد کی پرورش انہی کی سرپرستی میں ہوئی تھی، اس لیے بھی موسیٰ بن نصیر کو طارق بن زیاد کی شجاعت، حکمت اور قیادت پر پورا بھروسہ تھا۔ کاؤنٹ جولین نے اپنے وعدے کے مطابق اس لشکر کے لیے 4 جہاز افریقہ روانہ کیے اور طارق بن زیاد 7000 مجاہدین کا لشکر لے کر اندلس کی طرف روانہ ہوئے۔ ان 7000 مجاہدین میں سے صرف 100 عرب تھے، باقی سارے بربری قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لشکر طارق بن زیاد کی قیادت میں 5 رجب کو اندلس کی ایک پہاڑی پر اترا، جس کا نام بعد میں طارق بن زیاد کی وجہ سے جبل الطارق پڑ گیا اور اسی سے وہ مشہور ہے۔ اس پہاڑی کا پہلا نام جیرالڈ تھا۔ طارق بن زیاد عبادت گزار اور ایک اسلامی سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ اس کی دلیل ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے اپنے سفر کے دوران دیکھا تھا۔ طارق بن زیاد ابھی آبنائے کے وسط میں تھے اور اندلس کے ساحل پر پہنچے تھے کہ ان پر غنود کی طاری ہو گئی۔ اس عالم میں انہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف الرحیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، طارق، اندلس تمہارے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد طارق بن زیاد کی آنکھ کھل گئی اور ان کو اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ ابن خلدون نے اسلامی لشکر کی تعداد پر بات کرتے ہوئے کہا ہے، اسلامی لشکر میں سے 300 عرب اور 10,000 بربری قبائل کے مسلمان مجاہد تھے، جبکہ ابن بچکول نے فوج کی مجموعی تعداد 12,000 کے لگ بھگ لکھی، جو اندلس کی لاکھوں کی تعداد پر مشتمل فوج سے لڑنے جا رہی تھی۔ جبل الطارق کے شمالی ساحل پر قدیم تاریخی شہر کرتابہ آباد تھا۔ طارق بن زیاد نے عبد الملک معافری کو ایک دستہ دے کر اس شہر کی طرف روانہ کیا۔ یہ دستہ بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو گیا۔ یہ دستہ شہر میں بغیر کسی مدافعت کے داخل ہو گیا، چونکہ اہل شہر اس سے قبل وحشی بربری لوگوں کی آدم خور داستانیں سن چکے تھے، اس لیے وہ اسلامی لشکر کو بھی انہی آدم خوروں میں سے ایک سمجھتے تھے اور شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح یہ شہر بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک معافری جزیرہ خضرہ کی طرف بڑھے اور وہاں بھی مزاحمت کرنے والا کوئی موجود نہ تھا، چونکہ اس سے قبل یہ شہر ظریف کے ہاتھوں اسیر ہو چکا تھا، اس لیے شہر میں داخل ہونے والے دستے کو ان کی قیادت میں ہی روانہ کیا گیا اور ظریف نے
اب اس شہر کو باضابطہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس طرح جبر الطارق کے ارد گرد کے شہروں خزرہ، کرتابہ وغیرہ پر قبضہ ہوتے ہی طارق بن زیاد نے ان شہروں کے قلعے اور فصیلوں کو درست کروایا اور پھر اندلس نے شاہی لشکر سے کھلے میدان میں مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے۔ طارق بن زیاد نے جبر الطارق سے اتر کر صوبہ مرثیہ پر حملہ کیا۔ مرثیہ کے حاکم تھیوڈمیر نے جم کر مقابلہ کیا۔ دونوں فوجوں میں کوہرام کی جنگ ہوئی۔ دونوں طرف سے بہادر سپاہ نے داد شجاعت دینی شروع کر دی۔ تھیوڈمیر نے شہنشاہ روڈرک کی طرف ایک قاصد روانہ کیا اور فوجی مدد کی درخواست کی۔ جنگ کے حالات سے آگاہ کیا۔ اندلس کا شہنشاہ روڈرک ان دنوں شمالی علاقے بسکے میں دشمنوں سے نبرد آزما تھا کہ تھیوڈمیر کے قاصد نے اسے خط دیا، جس پہ تھیوڈمیر نے تحریر کیا تھا: شہنشاہ محترم، ہماری زمین پر ایک قوم اتر آئی ہے جو بڑی مختصر سی ہے مگر بڑی ہی سخت جان اور بہادر بھی ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ بلا آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل پڑی ہے۔ اگر اس کا محاسبہ نہ کیا گیا تو یہ ہماری فوج کی طرح پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ میری فوج ان کی پیش قدمی کو روکنے سے قاصر ہے، لہٰذا جلد ہی فوج کا ایک لشکر بھیجا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود ہماری سلطنت کا امیر غداری پر اتر آیا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے، جس کا نام کاؤنٹ جولین ہے اور یہ سبتا کا حاکم ہے۔ دوسرے ہی دن مجاہدین اسلام نے اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے زبردست حملہ کر کے دوسری فوج کے پاؤں اکھیڑ دیے اور ان کو شکست فاش دے دی۔ شہنشاہ اندلس روڈرک کو تھیوڈمیر کی شکست کی خبر ہوئی تو وہ بوکھلا گیا اور مخالف سے کرتبہ چلا آیا، جس کو اس نے تلیتلا کے بجائے دارالحکومت بنایا تھا۔ اس نے آتے ہی اندلس کے سب سے بڑے جاگیرداروں کو دشمن سے اپنا ملک بچانے کے لیے خط و خطابت کی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید فوج بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا۔ روڈرک نے اسقف اعظم کے زیر اس جنگ کو مذہبی رنگ دے کر پیش کیا۔ تمام جاگیردار عوام الناس مذہب کے نام پر جنگ کرنے کے لیے جوگ در جوگ عیسائی لشکر میں داخل ہو رہے تھے۔ ایپیسوڈ 61 اختتام پذیر ہوئی۔